دروازہ زور سے کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ عائشہ کو یہ گمسم بیٹھے دیکھا تو اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اب تک ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ ارحم اکتا کر بولا۔ عائشہ نے اذیت سے اپنی آنکھیں موند لی۔ لاکھوں روپے دے کر تمہیں لایا ہوں یہاں، اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر میرے بچوں کو سنبھالو، اور اگر مجھے اپنی شکل دکھائی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ ارحم نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ عائشہ نے اپنے ہونٹ بھیجے اور سہمتی ہوئی بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ گھبراہٹ اور تیز روحان سی وجہ سے اس کا پاؤں اپنے ہی لہنگے میں الجھا، توازن بگڑا اور وہ سیدھی سامنے کھڑے ارحم کے اوپر جا گری۔ ارحم اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ دونوں فرش پر گرے۔ عائشہ کے ہاتھ ارحم کے شانے پر تھے اور اس کی ڈری ہوئی نم آنکھیں ارحم کی بھپری ہوئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ارحم نے فوراً اسے اپنے اوپر سے جھٹکا اور خود کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ ہوش میں ہو یا جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہو؟ ارحم نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں صفائی دینی چاہی۔ بکواس بند کرو، نچلے فلور پر جاؤ، بچوں کا کمرہ بائیں طرف ہے، دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ ارحم نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے جیسے حکم سنایا۔ عائشہ نے اپنے آپ سنبھالا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے ہال میں پہنچ کر عائشہ نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی احسن کی خاطر اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، لیکن ارحم کا رویہ اس کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ وہ ابھی بچوں کی کمرے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ ایک دم کچن کا دروازہ کھلا اور ایک چست چالاک لڑکی باہر نکلی۔ یہ زویا تھی، ارحم کی کزنز نارے۔ تم یہاں کھڑی رو رہی ہو؟ زویا نے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس سائڈ پہ رکھا اور عائشہ کے قریب آئی۔ ارحم بھائی نے کچھ کہا ہے کیا؟ عائشہ نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور سر جھکا لیا۔ نہیں، وہ بس میں بچوں کے پاس جا رہی تھی۔ ہٹلر سے مل کر آ رہی ہو اور کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہوا؟ زویا نے منہ بنا کر کہا۔ دیکھو بھابھی، میں تمہیں سچ بتاؤں، ارحم بھائی کا دماغ تھوڑا سا اڑا ہوا ہے، غصے کی تیز ہے لیکن دل کے اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ ویسے تمہارا روپ تو زبردست لگ رہا ہے، لیکن اس ہٹلر کے سامنے ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ کو زویا کی بات سن کر دکھ کے باوجود ہلکی سی ہنسی آ گئی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا ان سے؟ میں اور ارحم بھائی سے ڈروں؟ توبہ کرو، میں تو بس ان کے غصے کا فیوز اڑانے سے پہلے کھسک لیتی ہوں۔ تم بھی ذرا پکی ہو جاؤ، ایسے ڈرتی رہو گی تو وہ تمہیں اور ڈرائیں گے۔ زویا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر بچوں کے کمرے کی طرف لے گئی۔ بچوں کے کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر دو چھوٹے بچے بیڈ پر بیٹھے کھلونوں سے کھیل رہے تھے۔ بڑا بیٹا اذان تقریباً 5 سال کا تھا اور چھوٹی بیٹی عنایت 3 سال کی تھی۔ عائشہ کو دیکھ کر دونوں کھیلنا بھول گئے اور اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ عائشہ ان کے قریب زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے اندر کی ممتا جاگ اٹھی۔ سلام، آپ لوگ سوئے نہیں اب تک؟ عائشہ نے مسکرا کر پیار سے پوچھا۔ اذان نے اسے غور سے دیکھا اور منہ بنا کر بولا، آپ کون ہیں اور ہمارے گھر کیوں آئی ہیں؟ میں آپ کی نئی دوست ہوں۔ عائشہ نے اپنی نٹ کھٹ فطرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھوڑی سی اداکاری کی اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اور میں بہت اچھے کارٹونوں کی آوازیں نکال سکتی ہوں، سننا ہے؟ عنایت جو اب تک خاموش تھی عائشہ کے قریب آئی اور اس کا لہنگا پکڑ کر بولی، آپ پری ہیں؟ ہاں بالکل، میں پری ہوں جو آپ دونوں کے لیے بہت ساری کہانیاں لائی ہیں۔ عائشہ نے عنایت کو گود میں اٹھا لیا۔ بچوں کا دل جیتنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ خود اندر سے ایک بچے کی طرح جذباتی اور مسخرے مزاج کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں بچے اس کے ساتھ گھل مل گئے اور عائشہ انہیں لوری سنا کر سلانے میں کامیاب ہو گئی۔ ادھر اوپر اپنے کمرے میں ارحم بے چینی سے چہل قدمی کرتا رہا۔ عائشہ کا ڈرا ہوا چہرہ اور اس کا پاؤں پھسل کر اس کے اوپر گرنا بار بار ارحم کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اس نے غصے سے بیڈ پر رکھے تکیے کو اٹھا کر دور پھینکا۔ سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ڈرامے باز، پہلے مظلوم ہوتی ہیں اور پھر… ارحم نے دانت پیس کر اپنے آپ سے کہا۔ اس کا دماغ ماضی کے اندھیروں میں چلا گیا۔ اسے 5 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا جب اس کی پہلی بیوی ملائکہ اس کی زندگی میں آئی تھی۔ ارحم کو یاد تھا کہ وہ ایک کام سے دوسرے شہر جا رہا تھا اور رات کے وقت ایک ویران ڈھابے پر گاڑی روکی تھی۔ وہاں ایک کونے میں ایک لڑکی اکیلی بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ وہ ملائکہ تھی، اس کے کپڑے میلے تھے اور وہ بے حد خوفزدہ لگ رہی تھی۔ ارحم نے انسانی دوستی کے ناطے اس سے پوچھا تھا، میڈم آپ یہاں اس وقت اکیلی کیوں بیٹھی ہیں، کوئی مسئلہ ہے؟ ملائکہ نے روتے ہوئے اپنے چہرے پر مظلومیت کے تاثرات سجائے تھے اور کہا تھا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کچھ گنڈے میرے پیچھے پڑے، مجھے بچا لیں، خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔
ارحم کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک شریف اور مجبور لڑکی نہیں بلکہ ایک شاطر چلاک عورت کا جال ہے جو ڈرگس اور مافیا کے دھندے سے جڑی ہوئی تھی اور پولیس سے بچنے کے لیے ارحم جیسے شریف انسان کا سہارا لے رہی تھی۔ ارحم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کے ذہن میں تلخ یادوں کا طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن دوسری طرف نیچے والے کمرے سے عائشہ کی دھیمی اور پیاری آوازوں میں لوری گانے کی اور گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صبح کے سورج کی پہلی کرن نے جب کمرے میں قدم رکھا تو عائشہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے فوراً وضو کیا اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز فجر ادا کی۔ یا اللہ، میرے بھائی احسن کو شفا دے دے اور مجھے اس نئے امتحان میں صبر اور ہمت عطا کر۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ کچن کی طرف بڑھی تاکہ بچوں کے لیے ناشتہ بنا سکے۔ ابھی اس نے چائے کی پتی ڈبے سے نکالی ہی تھی کہ پیچھے سے ارحم کی کڑکدار آواز آئی، تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ عائشہ ڈر کے مارے اچھل پڑی۔ اس کے ہاتھ سے ڈبہ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ارحم افسرانہ انداز میں بازو موڑے دروازے پہ کھڑا تھا۔ میں بچوں کے لیے اور آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ عائشہ نے نظر جھکا کر مدھم آواز میں کہا، ضرورت نہیں ہے کوئی ڈرامہ کرنے کی، ملازمہ آتی ہے وہ ناشتہ بنائے گی، تم بس بچوں کو تیار کرو اور خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھو۔ ارحم نے سخت لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر پانی کا گلاس اٹھایا۔ ارحم صاحب، میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، میں اس گھر میں آئی ہوں تو اپنے سارے فرض پورے کروں گی، چاہے آپ مجھے پسند کریں یا نہ کریں۔ عائشہ نے اس بار تھوڑی ہمت کر کے ارحم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ارحم نے پانی کا گلاس میز پر پڑھا۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، کیا تمہاری ماں نے یہ نہیں سکھایا کہ جس کے احسان تلے دبے ہو اس کے آگے زبان نہیں چلاتے؟ ارحم کا یہ جملہ عائشہ کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ میرے بھائی کے علاج کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی، لیکن میری عزت نفس کو یوں روز نیلام مت کریں، میں کوئی خریدی ہوئی غلام نہیں ہوں۔ ارحم کچھ بولنے والا تھا کہ زویا کچن میں داخل ہوئی اور دونوں کی تلخ کلامی دیکھ کر فوراً بول پڑی، ارے ارحم بھائی، صبح صبح کیا ہٹلر پن شروع کر دیا ہے؟ بھابھی اتنی پیار سے ناشتہ بنا رہی ہیں اور آپ ہے کہ ہر وقت ڈنڈا لیے کھڑے رہتے ہیں۔ ارحم نے زویا کو گھورا۔ زویا، تم اپنے کام سے کام رکھو، مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ زویا نے عائشہ کا شانہ تھپتھپایا۔ چھوڑو بھابھی، ان کا تو بھیجا گرم ہی رہتا ہے، تم چائے بناؤ، میں اتنے میں اذان اور عنایت کو اٹھاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ارحم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا جب اس کا دوست دانیال گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے والے؟ دانیال نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، وہی پرانی زندگی۔ ارحم نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ دانیال نے ارد گرد دیکھا اور مسکرا کر بولا، سنیں بھابھی آ گئی ہیں؟ یار ارحم، اپنے دل سے ہی بوجھ نکال دو اب، جو کچھ ملائکہ نے تمہارے ساتھ کیا اس کی سزا اس معصوم لڑکی کو مت دو، میں نے سنا ہے وہ بہت نیک اور سیدھی سادھی لڑکی ہے۔ ارحم نے اخبار میز پر رکھا اور دانیال کو تلخ نظروں سے دیکھا۔ دانیال، تم جانتے ہو کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے کہنے اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کی ہے، عورت ذات پر سے میرا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ ملائکہ بھی شروعات میں ایسی ہی مظلوم بن کر آئی تھی اور بعد میں کیا نکلی؟ ڈرگس مافیا کی ایجنٹ، اپنے ہی بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ لیکن ہر عورت ملائکہ نہیں ہوتی ارحم۔ دانیال نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ عائشہ نے اپنے بیمار بھائی کے لیے خود کو تمہارے حوالے کیا، یہ اس کی قربانی ہے، کوئی عیاشی نہیں۔ ارحم خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس دانیال کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس کی انا اور ماضی کے زخم اسے عائشہ کو قبول کرنے نہیں دے رہے تھے۔ اسی وقت باہر گلی میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کی شیشے کالے تھے اور اندر ایک پراسرار آدمی فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں، میں ارحم کے گھر کے باہر ہی کھڑا ہوں، ملائکہ کا کچھ پتہ چلا؟ آدمی نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سر، ملائکہ 2 سال بعد شہر میں واپسی کر چکی ہے، وہ مافیا کے کچھ پیسوں کے چکر میں ارحم کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے، آپ کو ارحم پر نظر رکھنی ہوگی۔ ارحم کو ابھی اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس مصیبت میں پھنسنے والا ہے۔ اس بار کھیل صرف ملائکہ کا نہیں، ہماری پرانی دشمنی کا بھی ہے، آدمی نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور فون کاٹ دیا۔ شام کے وقت عائشہ اپنے بھائی احسن کو فون کر رہی تھی۔ احسن، تم ٹھیک ہو نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ عائشہ نے فون پر اپنے بھائی کی آواز سنتے ہی اپنا ضبط کھو دیا تھا۔ باجی، میں ٹھیک ہوں، آپ بالکل فکر مت کریں، لیکن آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا وہاں سب ٹھیک ہے؟ ارحم بھائی آپ کا خیال رکھ رہے ہیں نا؟ احسن نے دوسری طرف سے فکر مندی سے پوچھا۔ عائشہ نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور آواز کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ہاں میرے بھائی، وہ بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں میرا،
تم بس اپنی دوائیاں وقت پر لینا اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ اس نے اپنے بھائی سے جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ارحم کمرے کے باہر کھڑا اس کی تمام باتیں سن رہا تھا۔ ارحم نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، عائشہ نے گھبرا کر فون کاٹ دیا۔ آپ کب آئے؟ عائشہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اپنے بھائی کے علاج کی فکر مت کرو، میں نے ہسپتال کے سارے تمام اخراجات جمع کرا دیے اور اگلے ہفتے اس کا آپریشن ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ عائشہ نے حیرت اور خوشی سے ارحم کو دیکھا۔ سچ؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کی اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکتی۔ مجھے کسی بدلے کی ضرورت نہیں ہے، بس میری بات یاد رکھنا، گھر میں سکون رہنا چاہیے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی اور بجلی بار بار کڑک رہی تھی۔ عائشہ کچن سے پانی لینے نیچے آئی تھی کہ اچانک مین گیٹ پر زور زور سے دستک ہوئی۔ رات کے 2 بجے اتنی شدید دستک سن کر عائشہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر بارش میں ایک عورت کھڑی تھی جس کی حالت انتہائی غیر تھی۔ اس کا لباس گندا تھا اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ عائشہ نے گھبرا کر دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ کون ہے آپ؟ اتنی رات کو کس سے ملنا ہے؟ اس عورت نے اپنے بھیگے ہوئے بال چہرے سے ہٹائے۔ ارحم کہاں ہے؟ بلاؤ اسے باہر۔ اس عورت نے تنہی سے کہا۔ آپ کون ہیں اور ارحم صاحب کا نام کیوں لے رہی ہیں؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ عورت نے ایک سرد قہقہ لگایا اور عائشہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں کون ہوں؟ میں اس گھر کی مالکن ہوں، ارحم کی پہلی بیوی ملائکہ۔ اس کی گود میں موجود 2-3 ماہ کا بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو ایسے؟ ارحم کو بلاؤ اندر سے، یا اب تم اس گھر کی مالکن بن کر بیٹھ گئی ہو؟ ملائکہ نے عائشہ کو دھکا دیا اور سیدھی اندر ہال میں داخل ہو گئی۔ عائشہ ششدر کھڑی رہ گئی۔ اوپر سے ارحم کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ شور سن کر نیچے اتر رہا تھا۔ جیسے ہی ارحم کی نظر سامنے کھڑی ملائکہ پر پڑی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ملائکہ نے فوراً اپنا پرانا مظلومیت کا ناٹک شروع کر دیا۔ وہ روتی ہوئی ارحم کے قدموں میں بیٹھنے لگی۔ ارحم مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے بچا لو، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، میں مجبور تھی، ارحم مجھے دھوکے سے لے جایا گیا تھا۔ ارحم نے فوراً اپنے پیر پیچھے کھینچ لیے اور دانت پیس کر بولا، سچ بولنے کی زحمت مت کرنا ملائکہ، 2 سال پہلے تم اپنے انہی ڈرگز مافیا والے دوستوں کے ساتھ مجھے اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگی تھی۔ اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ یہ تمہارا بچہ ہے ارحم؟ ملائکہ نے گود میں روتے بچے کو آگے کرتے ہوئے جھوٹ کا نیا تیز چلایا۔ دیکھو اسے، میں اس معصوم کو لے کر کہاں جاؤں؟ تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ ارحم نے ایک زوردار قہقہ لگایا جس میں درد اور نفرت کا طوفان تھا۔ یہ میرا بچہ ہے؟ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہاری اس بکواس پر یقین کروں گا؟ 2 سال سے تم کس کے ساتھ تھی، کس کے بستر گرم کر رہی تھی، مجھے سب معلوم ہے۔ عائشہ خاموش کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ ارحم صاحب، کم از کم اس بچے کو تو دیکھے، وہ بارش میں بھیگ رہے۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے بیچ میں بولنا چاہا۔ تم خاموش رہو عائشہ، ارحم نے دھاڑ کر عائشہ کو ڈھوکا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عورت کیا بلا ہے؟ یہ سانپ ہے جو دودھ پلانے والوں کو ہی ڈستا ہے۔ ارحم نے ملائکہ کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گیا۔ ارحم چھوڑو مجھے، تم اپنی پہلی بیوی کو اس خریدی ہوئی لڑکی کے لیے گھر سے نکال رہے ہو، اس نے تم سے شادی تمہارے پیسوں کے لیے کی ہے۔ ملائکہ نے عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زہر اگلا۔ بکواس بند کرو۔ ارحم نے ملائکہ کو گھر سے باہر دھکا دیا۔ آج کے بعد اگر تم نے اس گھر کی طرف رخ بھی کیا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور ارحم اسے اندر سے لاک کر دیا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ارحم کی اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا تھا۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر کہا، ارحم صاحب وہ بچہ، میں نے کہا خاموش رہو۔ ارحم نے مڑ کر عائشہ پر چیخا۔ اس کا چارا جسم کانپ رہا تھا۔ ایک لفظ اور نہیں، جاؤ یہاں سے۔ عائشہ نے روتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا اور تیزی سے زویا کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں زویا جاگ چکی تھی اور بچے بھی شور سن کر اٹھ بیٹھے تھے۔ بھابھی کیا ہوا؟ باہر کون تھا؟ زویا نے گھبرا کر پوچھا۔ عائشہ نے زویا کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زویا، ملائکہ آ گئی تھی، وہ ایک بچہ بھی ساتھ لائی تھی۔ زویا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا وہ ڈائن پھر آ گئی؟ بھابھی تم رو مت، وہ بہت چلاک عورت ہے، اس نے ارحم بھائی کی زندگی برباد کر دی تھی، تم اس کی باتوں کا اثر مت لو۔ اذان نے عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ چھوٹی امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پاپا نے آپ کو مارا ہے؟ عائشہ نے فوراً اپنے آنسو پوچھے اور اذان کو گلے سے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، پاپا نے کچھ نہیں کیا، آپ لوگ سو جاؤ۔ عائشہ نے سوچنے لگی۔ ایک طرف اس کا بیمار بھائی تھا اور دوسری طرف ایک ایسا شوہر جس کا دل نفرت اور شکوک سے بھرا ہوا تھا۔ اگلی صبح ارحم ناشتہ کیے بغیر ہی دفتر کے لیے نکلنے لگا۔
جب وہ صحن سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ عائشہ پودوں میں پانی ڈال رہی ہے۔ ارحم عائشہ کے قریب کیا۔ عائشہ عائشہ نے گھبرا کر پیچھے قدم ہٹایا اور نظریں جھکا لی۔ جی آپ کو کچھ چاہیے؟ ارحم نے گہرا سانس لیا۔ رات کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ عائشہ نے حیرت سے ارحم کو دیکھا۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، عائشہ نے مدھم آواز میں کہا۔ بس مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ واقعی مجھ پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکیں گے؟ ارحم نے اپنے دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے اور دور نظریں جماتے ہوئے بولا، آصف ڈار نام کا ایک بندہ ہے، ڈرگس مافیا کا سرغنہ۔ ملائکہ اس کے لیے کام کرتی تھی، انہوں نے مجھے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب ایک بار بھروسہ ٹوٹتا ہے نا عائشہ، تو انسان خود اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ارحم صاحب، عائشہ نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ قرآن میں بھی تو ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ماضی کو پکڑ کے رکھیں گے تو حال میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ ارحم نے عائشہ کی بات سن کر اسے غور سے دیکھا۔ دیکھیں گے، ارحم نے بس اتنا کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ دوپہر کے وقت عائشہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو کون؟ عائشہ نے پوچھا۔ السلام علیکم عائشہ بی بی، ارحم کی دوسری بیوی۔ صحیح پہچانا نا؟ عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ میں عاطف ڈار بول رہا ہوں، تمہارے شوہر کا پرانا دوست اور ملائکہ کا مالک۔ عاطف ڈار نے شریر انداز میں قہقہ لگایا۔ آپ نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بس یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا شوہر بہت جلد برباد ہونے والا ہے۔ ملائکہ جو بچہ رات کو لائی تھی وہ ارحم کا نہیں بلکہ میرے ایک خاص بندے کا ہے، لیکن ہم نے کہانی ایسی بنائی کہ ارحم قانون کی نظر میں پھنس جائے۔ اور ہاں، تمہارے اس چھوٹے بھائی احسن کا آپریشن اگلے ہفتے ہے نا؟ سوچ لو، اگر ارحم جیل چلا گیا تو تمہارے بھائی کا علاج کون کروائے گا؟ عائشہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ یا اللہ، میں کس سے بات کروں؟ ارحم صاحب کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ اگر انہیں بتائے تو وہ غصے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ عائشہ نے گھبرا کر اپنے آپ سے کہا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ زویا کچن میں آئی۔ اس نے عائشہ کا زرد چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا وہ بھابھی اتنی پسینے میں کیوں نہائی ہوئی ہو؟ زویا نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ عائشہ نے بات چھپانے کی کوشش کی۔ نہیں، کچھ نہیں زویا، بس ویسے ہی چکر آ گیا تھا۔ تم بچے کو دیکھو، میں ذرا اس صحن میں جاتی ہوں۔ عصر کے وقت ارحم گھر واپس آئے تو اس کے چہرے پر معمول سے زیادہ کشیدگی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور کچھ فائلیں تلاش کرنے لگا۔ عائشہ پانی کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ارحم نے بغیر دیکھے کہا، پانی رکھ دو وہاں، اور ہاں، شام کو پولیس والے آ سکتے، تم اور زویا اندر ہی رہنا۔ عائشہ کے ہاتھ سے ٹرے ہل گئی۔ پولیس کیوں آئے گی ارحم صاحب؟ ارحم نے فائلیں میز پر پڑھیں اور عائشہ کی طرف دیکھا۔ ملائکہ نے تھانے میں درخواست دی ہے کہ میں نے اس کے بچے کو چرانے کی کوشش کی اور اسے مارا پیٹا ہے۔ وہ عورت اب عاطف ڈار کے ساتھ مل کر مجھے قانونی الجھنوں میں پھنسانا چاہتی ہے۔ عائشہ کا دل بیٹھ گیا۔ عاطف ڈار کی باتوں کا سچ سامنے آ رہا تھا۔ ارحم صاحب، آپ کو ایک بات بتانی ہے، عائشہ نے ہمت جمع کر کے کہا۔ دوپہر کو عاطف ڈار کا فون آیا تھا۔ ارحم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ ایک جھٹکے میں عائشہ کے قریب آیا اور اس کا شانہ پکڑ لیا۔ کیا اس نے تمہیں فون کیا؟ تم نے مجھے فوراً کیوں نہیں بتایا؟ اسے کیا کہا تم سے؟ اس نے کہا کہ ملائکہ کا بچہ آپ کا نہیں ہے اور وہ آپ کو برباد کر دے گا۔ اس نے احسن کے علاج کا بھی نام لیا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ ارحم نے عائشہ کا شانہ چھوڑ دیا۔ اس نے تمہیں ڈرانے کے لیے فون کیا تھا تاکہ تم میرے خلاف ہو جاؤ یا مجھے کمزور کر دو، لیکن عائشہ، تم نے خوفزدہ نہیں ہونا۔ عائشہ نے تعجب سے ارحم کو دیکھا۔ میں ڈر نہیں رہی ارحم صاحب، مجھے بس آپ کی اور اپنے بھائی کی فکر ہے، عائشہ نے روتے ہوئے کہا۔ ارحم نے اپنے ہاتھوں سے عائشہ کے گالوں پر بہتے آنسو پوچھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اتنی نرمی سے عائشہ کو چھوا تھا۔ تمہارے بھائی کا آپریشن اگلے ہفتے ہی ہوگا، میں نے تمام انتظامات کر دیے، تم بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ رات کا کھانا سب نے خاموشی سے کھایا۔ بچوں کو سنانے کے بعد عائشہ صحن میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی کہ ارحم کا دوست دانیال تیزی سے گھر میں داخل ہوا اور سیدھا ارحم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ عائشہ بھی تشویش کی عالم میں ان کے پیچھے گئی۔ ارحم نے دانیال کو دیکھا۔ کیا ہوا دانیال اتنی رات کو؟ دانیال نے ہانپتے ہوئے کہا، ارحم، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ عاطف ڈار نے اپنے بندوں کے ذریعے پریس کانفرنس کروا دی ہے۔ ملائکہ میڈیا کے سامنے رو رہی ہے اور تم پر الزام لگا رہی ہے کہ تم نے اس پر ظلم کیا اور اس کے بچے کا حق مارا۔ اگر پولیس نے تمہیں گرفتار کر لیا تو ضمانت ملنا مشکل ہو جائے گا۔
ارحم نے مکہ میز پر مارا. وہ ذلیل عورت، وہ اتنی گر سکتی ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا. عائشہ نے آگے بڑھ کر کہا، دانیال بھائی، کیا اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ بچہ ملائکہ اور عاطف کا اپنا ڈرامہ ہے؟ دانیال نے عائشہ کو دیکھا. ثبوت ہے بھابھی، وہ بچہ دراصل ملائکہ کا ہی نہیں، وہ انہوں نے کسی یتیم خانے سے لیا ہے تاکہ ارحم کو جذباتی اور قانونی طور پر بلیک میل کر سکیں. لیکن یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس یتیم خانے کا کاغذی ثبوت چاہیے. تو وہ ثبوت کہاں سے ملے گا؟ ارحم نے پوچھا. وہ کاغذات عاطف ڈار کے پرانے اڈے پر ہے، لیکن وہاں جانا اپنی جان جھونکوں میں ڈالنا ہے. دانیال نے پریشانی سے کہا. ارحم کا چہرہ سخت ہو گیا. میں خود جاؤں گا، میں اس عورت کو اب اپنی زندگی مزید برباد نہیں کرنے دوں گا. نہیں ارحم صاحب، آپ وہاں نہیں جائیں گے. عائشہ نے تڑپ کر ارحم کا ہاتھ تھام لیا. اس کی آنکھوں میں شدید خوف اور التجا تھی. وہ لوگ خطرناک ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ ارحم نے عائشہ کے ہاتھ کو دیکھا جس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا. مجھے کچھ نہیں ہوگا عائشہ، اب میرے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جیتنے کے لیے تم اور بچے ہو. ارحم نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا. اگلی صبح ارحم دانیال کے ساتھ آٹے ڈار کے اڈے کی طرف روانہ ہو گیا. گھر میں عائشہ مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی. زویا بھی بچوں کو لے کر اوپر کمرے میں بیٹھ گئی تھی. دوپہر کے وقت اچانک گھر کے باہر گارڈز کے شور مچانے کی آوازیں آئیں. عائشہ بھاگتی ہوئی صحن میں آئی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، گھر کا مرکزی دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور ملائکہ چند مسلح بندوں کے ساتھ اندر داخل ہو گئی. عائشہ خوف سے پیچھے ہٹی. تم لوگ اندر کیسے آئے؟ چلو باہر نکلو. ملائکہ نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو دیکھا. او ہو، بڑی مالکن بنی پھرتی ہو. ارحم تو اب پولیس یا عاطف کی گولیوں کا شکار ہو چکا ہوگا. میں یہاں اپنے حصے کے پیسے اور زیورات لینے آئی ہوں. زویا بھی بچوں کو پیچھے چھپاتی ہوئی نیچے آ گئی. تم کتنی بے شرم عورت ہو ملائکہ. ارحم بھائی نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور تم نے انہیں یہ سلا دیا. ملائکہ نے اپنے ساتھ آئے گنڈے کو اشارہ کیا. ان کا منہ بند کرو اور تمام قیمتی سامان گاڑی میں لوڈ کرو. عائشہ نے جلدی سے کچن کی طرف قدم بڑھائے اور وہاں سے سبزی کاٹنے والا چھری اٹھا کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی. اس کی آنکھوں میں غصہ اور مسمومیت کی جگہ ایک عزم تھا. خبردار جو کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا. عائشہ نے اونچی آواز میں کہا، یہ ارحم صاحب کا گھر ہے اور ان کی غیر موجودگی میں اس گھر اور ان بچوں کی حفاظت کروں گی. ملائکہ نے ایک قہقہ لگایا. تم مجھے اس چھوٹی سی چھری سے ڈراؤ گی؟ ملائکہ نے جیسے عائشہ سے چھری چھیرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا. عائشہ نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاس پڑا لال مرچوں کا ڈبہ اٹھایا اور ملائکہ کے منہ پر پھینک دیا. ملائکہ درد سے چیخ اٹھی اور اپنے چہرے کو پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی. اس کے ساتھ آئے گنڈے گھبرا کر اور عائشہ کی طرف بڑھے. اسی لمحے باہر گاڑیوں کے بریک کی شدید آواز آئی اور پولیس کی نفری کے ساتھ ارحم اور دانیال گھر کے اندر داخل ہوئے. ارحم نے جب اندر کا منظر دیکھا، ملائکہ زمین پر تڑپ رہی تھی اور عائشہ ہاتھ میں چھری لیے بچوں اور زویا کے آگے ڈال بن کر کھڑی تھی. پولیس اہلکاروں نے فوراً ملائکہ اور اس کے گنڈوں کو حراست میں لے لیا. ارحم تیز قدموں سے عائشہ کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے چھری لے کر سائڈ پر پھینکی. اس نے عائشہ کو دونوں شانے تھامے. تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ عائشہ نے ارحم کو صحیح سلامت دیکھا تو اس کے ہاتھ سے سارا ضبط چھوٹ گیا. وہ اپنے تمام ڈر اور دکھ بھول کر ارحم کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا آپ ٹھیک ہے. عائشہ سسکیوں کے درمیان بول رہی تھی. ارحم پہلی بار کھل کر عائشہ کو اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا. میں بالکل ٹھیک ہوں عائشہ، اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے. عاطف ڈار اور ملائکہ اب کبھی ہماری زندگی میں واپس نہیں آئیں گے. ارحم نے جذباتی آواز میں کہا. ایک ہفتے بعد ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر ارحم اور عائشہ کھڑے تھے. احسن کا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا اور ڈاکٹر نے باہر آ کر خبر دی کہ بچہ بالکل خطرے سے باہر ہے. عائشہ نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا. اس کی ماں جو پاس ہی کھڑی تھی شرمندگی سے ارحم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی. ارحم بیٹا، مجھے معاف کر دو. میں نے تم سے پیسے لے کر اپنی بیٹی کو قربانی کا بکرا بنایا تھا. میں بہت بری ماں ثابت ہوئی. عائشہ کی ماں نے روتے ہوئے کہا. ارحم نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما. اماں جی ایسا مت کہیں. آپ نے مجھے قربانی کا بکرا نہیں دیا بلکہ مجھے میری زندگی کا سب سے بہترین تحفہ دیا ہے.
عائشہ نے میرے ویران گھر کو دوبارہ گھر بنایا ہے اور میرے بچوں کو ماں کا پیار دیا ہے۔ عائشہ نے ارم کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر حیا اور خوشی کی سرخی پھیل گئی۔ شام کے وقت گھر کے صحن میں بچے کھیل رہے تھے۔ زویا چائے کی ٹرے لے کر آئی اور دونوں کو نوک جھونک کرتے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ارم عائشہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو بیگم صاحبہ، اب بھی مجھ سے ڈر لگتا ہے یا یہ سارا ناٹک صرف شروع کے دن میں تھا؟ عائشہ نے نٹکھٹ انداز میں منہ بنایا۔ ڈپٹی صاحب، ڈرتی تو میں اپنے سائے سے بھی نہیں ہوں، وہ تو آپ کا سڑیل منہ دیکھ کر تھوڑا سا ناٹک کرنا پڑتا تھا۔ ارحم نے ہلکی سی ہنسی، ایسی ہنسی جو اس کے چہرے پر سالوں بعد آئی تھی۔ تم سچ میں بہت ڈرامے باز ہو، اور آپ سچ میں بہت پوزیسو اور روڈ ہیں، عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ایک مہینے بعد ارحم نے سب کی تھکن اتارنے اور عائشہ کو خوش کرنے کے لیے دبئی کا سرپرائز ٹرپ پلان کیا۔ بچوں کو زویا اور دادی کے پاس چھوڑ کر وہ دونوں اکیلے دبئی روانہ ہو رہے تھے۔ سنیے، میں نے سارے کپڑے پیک کر لیے ہیں، لیکن یہ بتائیں وہاں ہم کریں گے کیا؟ میں نے تو سنا ہے دبئی میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور بس فیشن ہی فیشن ہے۔ عائشہ نے سوٹ کیس کی زپ بند کرتے ہوئے چڑھا کر پوچھا۔ ارحم نے گھڑی پہنی اور عائشہ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ وہاں ہم گھومنے جا رہے ہیں بیگم، اور تمہاری ڈرامے بازی وہاں بھی جاری رہی نا تو میں تمہیں برج خلیفہ کی چھت پر چھوڑ آؤں گا۔ ہٹلر پن پھر شروع، عائشہ نے منہ بنایا۔ دیکھ لیں ارحم صاحب، اگر وہاں جا کر مجھے تنگ کیا تو میں نے بھی ہڑتال کر دینی ہے۔ ارحم نے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، چلو اب فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے۔ دبئی پہنچ کر ایئرپورٹ کا منظر عائشہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ ہر چیز کو ہی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں سامان رکھتے ہی ارحم کو بزنس پارٹنر کا فون آ گیا۔ ہاں دانیال، میں دبئی پہنچ گئی ہوں۔ اچھا، مسلمان صاحب بھی یہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، میں شام کو ان سے مل لیتا ہوں۔ ارحم نے فون پر بات کی۔ عائشہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہاں بھی کام؟ ہم تو گھومنے آئے تھے نا۔ کچھ دیر کا کام ہے عائشہ، شام کو ایک چھوٹی سی بزنس میٹنگ ہے، تو میرے ساتھ چلو گی؟ پھر ہم ڈنر پر جائیں گے۔ ارحم نے اسے تسلی دی۔ شام کو دبئی کے ایک عالیشان ریسٹورینٹ میں ارحم کی ملاقات اپنے پرانے بزنس فرینڈ سلمان سے ہوئی۔ سلمان کافی عرصے سے دبئی میں سیٹل تھا اور اپنے آزادانہ مزاج کے لیے جانا جاتا تھا۔ ارحم یار، بہت دنوں بعد ملے، اور یہ تمہاری بیگم ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، سلمان نے خوش دلی سے کہا اور عائشہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عائشہ نے شرما کر ہاتھ جوڑ دیا اور سلام کیا۔ السلام علیکم۔ سلمان نے ہاتھ واپس کھینچ لیا اور مسکرا کر بولا، بہت روایتی اور پیاری بھابھی ملی ہے تمہیں ارحم۔ کھانے کے دوران سلمان عائشہ سے دبئی کے بارے میں باتیں کرتا رہا اور عائشہ بھی اپنے سادہ اور نٹکھٹ انداز میں جواب دیتی رہی۔ لیکن ارحم کا چہرہ آہستہ آہستہ سخت ہونے لگا۔ اس کی پوزیسو طبیعت کو سلمان کا عائشہ سے اتنا گھلنا ملنا اور بار بار عائشہ کو دیکھنا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ ایک موقع پر سلمان نے عائشہ سے کہا، بھابھی کل شام کا ہمارے ایک کروز پراپرٹی شو کی پارٹی ہے اور آپ دونوں کو لازمی آنا ہے۔ ارحم کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ عائشہ نے ارحم کی طرف دیکھا، لیکن ارحم نے سرد لہجے میں کہا، دیکھتے سلمان، اگر وقت ملا تو۔ ریسٹورینٹ سے نکل کر ہوٹل کی گاڑی میں بیٹھتے ارحم کا پارا چڑھ گیا۔ تمہیں اتنا ہنس ہنس کر سلمان سے باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارحم نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سخت آواز میں پوچھا۔ عائشہ نے حیرت سے ارحم کو دیکھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ آپ کا دوست تھا اور اتنے پیار سے بات کر رہا تھا، تو کیا میں منہ بنا کر بیٹھ جاتی؟ تمہیں نہیں معلوم وہ کس مزاج کا بندہ ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب کوئی دوسرا مرد تمہیں اس طرح دیکھے اور تم آگے سے دانت نکال کر باتیں کرو۔ ارحم کو غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ حد ہے ارحم صاحب۔ عائشہ کا موڈ بھی خراب ہو گیا۔ آپ کا یہ شک کرنے کا کیڑا کبھی نہیں مرے گا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی بازار کی عورت نہیں جو ہر کسی پر فدا ہو جاؤں۔ عائشہ اپنی زبان سنبھالو، ارحم نے دھاڑ کر کہا۔ آپ اپنی سوچ سنبھالیں۔ عائشہ نے رخ موڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پورے راستے دونوں میں سے کسی نے ایک لفظ نہیں بولا۔ اگلی شام ارحم نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ کو لے کر سلمان کی کروز پارٹی میں پہنچا۔ کروز
پر دبئی کا سمندر اور رات کی روشنیاں دلکش لگ رہی تھیں، لیکن ان دونوں کے درمیان خاموشی کی طوفانی دیوار کھڑی تھی۔ عائشہ نے ایک خوبصورت لیکن سادہ عبایا اور حجاب پہن رکھا تھا۔ پارٹی میں زرق برق لباس پہنی عورتوں کے درمیان عائشہ اپنی سادگی کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ارحم کسی بزنس ڈیل کے سلسلے میں ایک کونے میں کھڑا بات کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں عائشہ پر ہی تھیں۔ اتنے میں سلمان عائشہ کے پاس آیا۔ بھابھی، آپ ارحم کے بغیر اکیلی کھڑی ہیں؟ چلے آئیں، میں آپ کو کروز کا ویو دکھاتا ہوں۔ نہیں شکریہ سلمان بھائی، میں ٹھیک ہوں، ارحم صاحب اکیلے نہیں چھوڑتے مجھے۔ عائشہ نے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ سلمان نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ ارحم تھوڑا زیادہ ہی پوزیسو ہے، ویسے سچ کہو آپ واقعی بہت معصوم ہیں، ارحم جیسے سخت انسان کے ساتھ گزارا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ عائشہ کو سلمان کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ سلمان بھائی، ارحم جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں، اور پھر ویسے بھی وہ میرے لیے بہترین ہے، آپ کو ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی عائشہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ سلمان نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ارے بھابھی آپ تو برا مان گئی۔ عائشہ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، لیکن دور سے دیکھ رہے ارحم کو ایسا لگا جیسے سلمان اور عائشہ کے درمیان کوئی بات چل رہی ہے۔ سلمان کے پاس پہنچ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ارحم یہ کیا کر رہے ہو؟ سلمان گھبرا گیا۔ عائشہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ارحم صاحب چھوڑیں انہیں، تم خاموش رہو عائشہ۔ ارحم نے سلمان کو پیچھے دھکیلا۔ تیری ہمت کیسی میری بیوی کو چھونے کی؟ تم نے مجھے یہاں بزنس کے لیے بلایا تھا یا میری عزت پر نظر رکھنے کے لیے؟ پارٹی میں موجود تمام لوگوں ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ارحم تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تو بس… سلمان نے صفائی دینی چاہی، لیکن ارحم نے ایک نہ سنی اور عائشہ کا بازو سختی سے پکڑ کر کروز کے ایگزٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل کے کمرے کا دروازہ ارحم نے زور سے پٹخا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ سلمان اچھا بندہ نہیں ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، تم اس کے ساتھ اکیلی کیوں کھڑی تھی؟ ارحم کے غصے کی کوئی حد نہیں تھی۔ عائشہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور چیخ کر بولی، بس ارحم صاحب بہت ہو گیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی تو میں ان کو آپ کے خلاف بولنے پر ٹوکا تھا، لیکن آپ کو تو مجھ پر کبھی بھروسہ تھا ہی نہیں۔ بھروسہ کیسے کروں جب عورت اپنی حدود بھول جائے؟ ارحم کے منہ سے غصے میں غلط الفاظ نکل گئے۔ عائشہ کا دل ٹوٹ کر چور ہو گیا۔ اس نے ارحم کو دکھ بھری نظروں سے دیکھا۔ حدود؟ آپ نے مجھے اتنی گھٹیا بات کہہ دی؟ ٹھیک ہے ارحم صاحب، اگر آپ کو مجھ پر اتنا ہی شک ہے تو میں اس رشتے کو اور نہیں گھسیٹ سکتی۔ عائشہ نے فوراً اپنا پاسپورٹ اور چھوٹا ہینڈ بیگ اٹھایا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہے تو؟ ارحم نے اس کا راستہ روکا۔ پاکستان واپس، اپنی ماں اور بھائی کے پاس۔ مجھے آپ کے پیسے یا دبئی کے سیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو رشتہ عزت اور بھروسے پر قائم نہ ہو وہ محض ایک سودا ہوتا ہے۔ عائشہ نے ارحم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا اور زاروں قطار روتی ہوئی ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارحم وہیں کھڑا رہ گیا۔ رات کے اندھیرے میں دبئی کے شاندار سڑکوں پر ایک اکیلی معصوم لڑکی روتی ہوئی نکل چکی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب پیچھے سے ایک پراسرار گاڑی آہستہ آہستہ عائشہ کا تعاقب کرنے لگی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو اندر ایک ادھیڑ عمر کی شریف النفس پاکستانی خاتون بیٹھی تھی۔ بیٹا خیر تو ہے، اتنی رات گئے اکیلے روتی ہوئی کہاں جا رہی ہو؟ خاتون نے شوقت سے پوچھا۔ عائشہ نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے۔ خالہ وہ میں پاکستان سے آئی ہوں، اپنے شوہر سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ خاتون نے ہمدردی سے مسکرا کر کہا، آؤ بیٹا اندر بیٹھو، میرا نام روبین ہے۔ رات کے اس وقت دبئی کی سڑکوں پر اکیلا گھومنا ٹھیک نہیں ہے، تم میرے گھر چلو، صبح آرام سے سوچنا کیا کرنا ہے۔ عائشہ نے کچھ دیر سوچا، پھر روبینہ خالہ کی سچائی پر بھروسہ کر کے ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارحم نے اپنا کوٹ اٹھایا اور بدحواسی میں باہر بھاگا۔ عائشہ، عائشہ! وہ ہوٹل کی لابی سے لے کر باہر سڑک تک چلاتا رہا، لیکن وہاں عائشہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس نے فوراً فون نکال کر عائشہ کا نمبر ملایا، لیکن فون بن جا رہا تھا۔ ارحم نے اپنا سر پکڑ کر سڑک کے کنارے گھٹنے ٹیک دیے۔ میں نے کیا کر دیا؟ یا اللہ، میں نے اپنی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ اگلے 2 دن ارحم کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ اس نے دبئی پولیس سے لے کر پاکستانی ایمبیسی اور اپنے سارے رابطے استعمال کر لیے، لیکن عائشہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ 2 راتیں سویا نہیں تھا، اس کا چہرہ اتر چکا تھا، داڑھی بڑھ گئی تھی اور آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ ادھر روبینہ خالہ کے گھر عائشہ کا اچھا خیال رکھا جا رہا تھا۔ خالہ نے جب عائشہ کی پوری کہانی سنی تو انہوں نے عائشہ کا سر چوما۔ بیٹا، مرد بڑا خود غرض اور شک کرنے والا ہوتا ہے، لیکن جب اسے احساس ہو جائے نا تو وہ تڑپتا ہے۔ تم نے اسے سبق سکھایا، اب تھوڑا اور تڑپاؤ تاکہ اس کی زندگی سے شک کا کیڑا ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ روبینہ خالہ نے مشورہ دیا۔
عائشہ نے مسکرا کر کہا، خالہ میں نے بھی سوچ لیا ہے، ہٹلر صاحب کو ذرا پتہ تو چلے کہ عائشہ کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے۔ 2 دن سے گھر پر بیٹھ کر بس برگر اور ڈونرز کھا رہی ہوں، اب وقت آ گیا ان کے سامنے جانے کا۔ ہاں لیکن سیدھا ان کی گود میں مت گر جانا، تھوڑا سا نخرہ دکھانا، خالہ نے ہنس کر کہا۔ دوسرے دن کی شام ارحم اپنے ہوٹل کے کمرے میں بدحواس بیٹھا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ارحم نے جھٹکے سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے عائشہ کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ، چہرے پر سکون اور ہاتھ میں آئس کریم کا کپ۔ ارحم کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور عائشہ کو بازو سے پکڑ کر اندر کھینچا۔ عائشہ، تم تم کہاں تھی؟ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں کس عذاب سے گزرا ہوں؟ ارحم نے دھاڑتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں خوف اور آنسو شامل تھے۔ عائشہ نے بڑی بے نیازی سے اپنا ہاتھ ارحم کی گرفت سے چھڑایا اور آئس کریم کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے بولی، ارحم صاحب ذرا ہاتھ ہٹا کر بات کریں، اور اتنے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس سیر کرنے گئی ہوئی تھی۔ ارحم نے ششدر ہو کر اسے دیکھا۔ سیر؟ 2 دن سے تم غائب ہو اور کہہ رہی ہو سیر کرنے گئی تھی؟ میں پاگل ہو گیا تھا عائشہ، میں نے پورا دبئی چھان مارا۔ عائشہ نے اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اپنا شاپنگ بیگ بیڈ پر رکھا۔ زویا کے لیے یہ والا سوٹ بہت اچھا لگا مجھے، اور ہاں بچوں کے لیے بھی میں نے کچھ کھلونے لیے ہیں۔ عائشہ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ارحم نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دو عائشہ، میں واقعی اندھا ہو گیا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تمہاری پاکیزگی پر شک کیا، خدا کے لیے مجھے یوں نظر انداز مت کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ عائشہ کے دل میں ارحم کو یوں روتا دیکھ کر ایک درد کی لہر اٹھی، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ اس نے ارحم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ ارحم صاحب، جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا تو آواز نہیں آتی۔ آپ نے مجھے بازار کی عورتوں کے ترازو میں تولا تھا، کیا اتنی آسانی سے معافی مل جائے گی؟ عائشہ کا لہجہ سنجیدہ اور جذباتی ہو گیا۔ تم جو سزا دو گی مجھے منظور ہے عائشہ، تم مجھے مار لو، مجھ سے چیخ لو، لیکن مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرو، میں بکھر جاؤں گا۔ ارحم نے عائشہ کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ عائشہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس نے نخرے سے منہ موڑ لیا۔ ٹھیک ہے، فی الحال میں آپ کو صرف اتنا معاف کر رہی ہوں کہ میں اسی کمرے میں رہوں گی، لیکن آپ سوئیں گے صوفے پر اور میری روز ناشتہ خود بنا کر لائیں گے۔ ارحم نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ کیا میں صوفے پر سوؤں گا؟ کیوں؟ نہیں منظور تو میں روبینہ خالہ کے گھر واپس چلی جاتی ہوں۔ عائشہ نے بیگ اٹھانے کی اداکاری کی۔ مجھے صوفہ، فرش، جو بھی کہو گی سب منظور ہے، بس تم میری نظروں کے سامنے رہو۔ عائشہ نے مڑ کر دیکھا تو ارحم بیچارے بچوں کی طرح صوفے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عائشہ کے چہرے پر ایک شریر اور پیاری سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن ارحم کے سامنے اس نے فوراً اپنا منہ ہٹلر جیسی سختی سے بنا لیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ارحم صوفے پر لیٹا عائشہ کو دیکھ رہا تھا جو بیڈ پر آرام سے سو رہی تھی۔ ارحم نے دھیمی آواز میں کہا، عائشہ سو گئی ہو؟ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اپنی چادر تھوڑی اوپر کر لی تھی۔ ارحم بیڈ کے قریب آیا، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے عائشہ کے چہرے سے زلفوں کی لٹ ہٹائی اور بہت پیارے سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تم نہیں جانتی عائشہ، تم میری زندگی کا وہ خوبصورت موڑ ہو جس نے مجھے انسان بنایا ہے۔ اب تو میں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے روز صوفے پر ہی کیوں نہ سونا پڑے۔ ارحم نے دھیمی اور بھاری آواز میں اعتراف کیا۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے چادر کے اندر ہی مسکرا کر اپنی آنکھیں اور کس کے بند کر لیں۔ دبئی سے واپسی کے بعد گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ ارحم کچن سے چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ عائشہ بیڈ پر بیٹھی بال بنا رہی تھی۔ یہ لیجیے بیگم صاحبہ، آپ کی فرکاش چائے حاضر ہے۔ ارحم نے مسکرا کر ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ عائشہ نے حیرت سے ارحم کو دیکھا اور پھر شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے واہ ہٹلر صاحب، آج تو سورج مغرب سے نکل آیا لگتا ہے، واقعی دبئی کا سبق کام کر گیا۔ ارحم نے عائشہ کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے ساتھ سے کنگھی لی اور خود اس کے بال سنوانے لگا۔ سبق نہیں عائشہ، مجھے بس یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جہاں سچی محبت اور اعتماد ہو وہاں انا کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ میں نے ماضی کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے،
عائشہ نے مڑ کر ارحم کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اور صرف اس کے لیے سچائی اور محبت تھی. اور میں نے یہ سیکھا ہے ارحم صاحب کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اگر احسن بیمار نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اس گھر میں نہ آتی اور مجھے آپ کا یہ پیار نہ ملتا. تھوڑی دیر بعد پورا خاندان ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے جمع تھا. زویا، اذان، عنایت اور عائشہ کا بھائی احسن بھی وہاں موجود تھا. بھابھی سچ بتائیں، دبئی میں ارحم بھائی نے آپ کو برج خلیفہ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی تو نہیں دی تھی؟ زویا نے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے شرارت سے پوچھا. ارحم نے زویا کو گھورا. زویا، ناشتہ سکون سے کرو ورنہ تمہیں میں پاکستان سے باہر بھیج دوں گا. احسن ہنس پڑا. ارحم بھائی، باجی کا تو وہاں بھی وہی حال ہوگا، ہر وقت آپ سے نوک جھوک. عنایت نے عائشہ کی گود میں بیٹھتے ہوئے کہا. چھوٹی امی، پاپا اب آپ کو ڈانٹتے نہیں ہیں، وہ تو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. یہ سن کر تمام لوگ قہر قہر لگا کر ہنس پڑے اور عائشہ شرما کر نظر جھکا گئی. شام کے وقت ارحم عائشہ کو لے کر ایک خوبصورت پارک میں گیا. دونوں گھاس پر واک کر رہے تھے اور بچے آگے آگے بھاگ رہے تھے. عائشہ، ارحم نے چلتے چلتے اس کا ہاتھ تھاما. جی؟ عائشہ نے مسکرا کر پوچھا. مجھے معاف کر دیا نا؟ شروع کے دنوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا رویہ رکھا تھا، پیسوں کا تانا دیا، تمہیں غلط سمجھا. ارحم کا لہجہ ایک بار پھر جذباتی ہو گیا. عائشہ نے ارحم کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا. ارحم صاحب، زخم کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو، اگر محبت کی مرہم لگ جائے تو بھر جاتا ہے. آپ نے میرے بھائی کی جان بچائی، مجھے اور میرے گھر والوں کو عزت دی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. ماضی کو آپ بھول جائیں. ارحم نے عائشہ کو دیکھا اور ایک گہرا سانس لیا. تم نے مجھے اب میرے بچوں کو مکمل کر دیا ہے عائشہ. تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جو اندھیرے کو ختم کر کے آئی ہے، اور آپ میری وہ پناہ گاہ ہیں جہاں مجھے ہر ڈر سے نجات ملتی ہے. عائشہ نے مسکرا کر کہا. رات کو گھر لوٹ کر ارحم اور عائشہ نے مل کر بچوں کو سلایا. جب بچے سو گئے تو ارحم نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے صحن میں لا کر بٹھایا. آسمان پر چاند چمک رہا تھا. عائشہ، انسان کو زندگی میں موقع بار بار نہیں ملتا، لیکن اللہ نے مجھے تم جیسی نیت کی صاف اور معصوم زندگی کا ساتھی دے کر سنبھال لیا. ارحم نے محبت بھرے انداز میں کہا. عائشہ نے نٹکھٹ انداز میں اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا. سب تو ٹھیک ہے ارحم صاحب، لیکن ایک بات بتائیں. کیا؟ ارحم نے پوچھا. اگر آئندہ کبھی میں نے کوئی ڈرامے بازی کی تو کیا آپ پھر سے غصہ کریں گے؟ عائشہ نے آنکھ مار کر پوچھا. ارحم ہنس پڑا اور اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا. اب تم جو بھی کرو گی، مجھے تمہاری ہر ڈرامے بازی اور ہر نٹکھٹ حرکت سے پیار ہے، کیونکہ تم جیسی بھی ہو صرف میری ہو. دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چاند کو دیکھ رہے تھے. تمام رنجشیں، شک اور درد کے بادل چھٹ چکے تھے اور ان کے سامنے ایک خوبصورت، پرسکون اور محبت سے بھری نئی زندگی کھڑی تھی.